یہی بھی سوال آیا ہے کہ رمضان میں اسلام کے دشمنوں کی کیا کیا سازشیں ہوتی ہیں۔ حقیقت میں رمضان کا مہینہ جس قدر اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، اسی قدر شیطان صرف لوگوں کی شیطانیت کو مزید ابھارنے کا، اس کو لانے کا مہینہ ہے۔ تو جس طرح ہم نے ذکر کیا پہلے سوالات میں کہ کوئی ڈرامے فلموں کی شکل میں یہ چیزیں کی جاتی ہیں، اور صرف یہیں تک اکتفا نہیں بلکہ اور بھی چیزیں کہ جس کو بعض اوقات آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ اس کے پیچھے بھی کوئی سازش ہوگی، اس کے پیچھے بھی میرا کوئی نقصان کیا جا رہا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی آفریں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، سیلیں لگتی ہیں، چیزوں پر کسی حد تک کو ڈسکاؤنٹ دیے جاتے ہیں۔ ہاں، بعض وہ چیزیں ہیں کہ جس کا ممکن ہے کہ آدمی کے روزے سے تعلق ہو، کوئی سحری افطاری میں کھانے پینے کی چیزوں سے تعلق ہو، لیکن ان آفروں کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حتیٰ کہ اس میں وہ چیزیں بھی آتی ہیں کہ جن کا رمضان سے، روزے سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ یعنی گاڑیوں پر آفر لگ رہی ہے، اب کو پوچھنے والا پوچھے کہ گاڑی اور روزے کا کیا تعلق ہے؟ گھر کے فرنیچر پر آفر لگ رہی ہے اور اس طرح کی چیزوں پر آفریں جو پیش کی جا رہی ہیں، اس کا روزے کے ساتھ کیا تعلق کیا ہے؟ ہاں، تعلق یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی رمضان کے اوقات اور خصوصاً عید سے پہلے جو خریداری ہوتی ہے اس کے حوالے سے، تاکہ رمضان کی یہ مقدس مبارک راتیں آپ کی بازاروں میں گزریں، نیکی عبادت سے دور رہ کر گزریں۔ ہاں، اگرچہ ان کی کوشش اس بات کی ہو یا ان کی یہ سوچ و فکر ہو یا نہ ہو، لیکن حقیقت میں اس کا نتیجہ یہی ہے۔ تو اس لیے ان کو ہم رمضان کے چور کا نام دیں گے کہ جو فلم و ڈراموں کی شکل میں بھی، مختلف طرح کے ریفریشمنٹ کے پروگرام جو دیے جاتے ہیں اس حوالے سے بھی، اور اسی طرح سے مختلف طرح کی جو آفریں پیش کی جاتی ہیں رمضان کے اندر، اس بارے میں بھی کہ یہ وہ رمضان کے طرح طرح کے چور ہیں جن کو پہچاننے کی، جن سے بچنے کی ضرورت ہے۔